بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل عندنا خلافا للظفر۔ دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے ہمارے نزدیک غسل میں داخل ہیں۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں اختلاف ہے۔ مصنف یہاں سے ایک اختلافی مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وضو میں ہاتھ اور پاؤں کا دھونا فرض ہے، لیکن کہاں تک ہاتھوں کو دھونا ہے اور کہاں تک پاؤں کو دھونا ہے اس میں اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک یعنی امام اعظم صاحبین، یہاں تک کہ امام شافعی، امام احمد اور ایک روایت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی ہے، ان تمام کے نزدیک کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے حکم میں داخل ہیں، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ مصنف کہتے ہیں وَهُوَ يَقُولُ الْغَایَةُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْمُغَیَّ كَاللَّیْلِ فِی بَابِ الصَّوْمِ۔ وَهُوَ يَقُولُ الْغَایَةُ لَا تَدْخُلُ تحت المغیّ۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل یہ ہے کہ یہ غایت ہے اور غایت مغیّ کے تحت داخل نہیں ہوتی۔ انہوں نے مثال دی کہ جس طریقے سے باب صوم میں رات ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لیل جو ہے وہ روزہ رکھنے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ جیسے ہی رات ہوگی، سورج غروب ہوگا، روزہ مکمل ہو جائے گا۔ تو جس طرح رات جو ہے روزے میں داخل نہیں ہے، اسی طریقے سے کوہنیاں اور ٹخنے دھونے کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ وَلَنَا أَنَّ هَذِهِ الْغَایَةَ لِإِسْقَاطِ مَا وَرَاءَهَا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ غایت ہے، یہ غایت ہے، لیکن یہ ما ورا کو ساکت کرنے کے لیے، یعنی یہ غایت سے اسقاط ہے۔ غایت کی اصل میں دو قسمیں ہیں، ایک غایت اثبات ہے اور ایک غایت اسقاط ہے۔ غایت اثبات کا مطلب یہ ہے کہ غایت حکم میں شامل نہیں ہوتی، مگر اس حکم کو کھینچ کر مغیّ تک پہنچا دیتی ہے۔ اور غایت اسقاط کا مطلب یہ ہے کہ غایت جو ہے وہ حکم میں مغیّ میں داخل ہوتی ہے، لیکن اپنے علاوہ کو حکم میں شامل نہیں ہونے دیتی۔ اب غایت اثبات اور غایت اسقاط کہاں پر ہوگی، کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ یہ غایت اثبات ہے، یہ غایت اسقاط ہے؟ تو اس کے لیے ہم صدر کلام کو دیکھیں گے، یعنی مغیّ کو دیکھیں گے کہ اگر غایت جو ہے وہ مغیّ کی جنس سے ہے تو پھر غایت اسقاط ہوگی اور وہ اس حکم میں داخل ہوگی جو ماقبل کے لیے ہے۔ جیسا کہ
شرعیت میں بھی بتایا گیا تھا کہ جب علاقہ مابعد ماقبل کی جنس سے ہو تو علاقہ مابعد ماقبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، اور اگر علاقہ مابعد ماقبل کی جنس سے نہ ہو تو وہ اس کے حکم میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر غایت جو ہے مغیر کی جنس سے نہیں ہے تو پھر وہ غایت سے اس بات ہے اور وہ حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ جب ہم یہاں پر اس قاعدے کے تحت دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ غایت تو ہے لیکن یہ غایت سے اسقاط ہے، یعنی کوہنیاں جو ہیں وہ ید کی جنس سے ہیں اور اسی طریقے سے قاب جو ہیں وہ رجل کی جنس سے ہیں، لہذا یہ جو ہے اس حکم میں داخل تو کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھویا جائے گا۔ اور اب یہ غایت اسقاط ہے، اس نے اپنے ماورا کو یعنی کوہنیوں سے اوپر کا حصہ جو ہے اسے کہتے ہیں کہ اذ لو لاہا لستوعبت الوظیفۃ الکل، کہ اگر یہ غایت جو ہے نہ ہوتی تو پھر جو وظیفہ یعنی دھونے کا جو حکم ہے وہ پورے ہاتھ کو شامل ہوتا، یعنی بغلوں تک ہاتھ دھوئے جاتے۔ اور روزے کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ روزے میں جو غایت ہے وہ غایت سے اس بات ہے، کیونکہ رات جو ہے وہ صیام کی جنس سے نہیں ہے تو وہ حکم میں داخل نہیں ہوگی۔ جیسے ہی رات ہوگی اور سورج غروب ہوگا روزے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو فی باب الصوم لمد الحکم الیہا، اور باب صوم میں غایت جو ہے لیل تک حکم کو کھینچ کر لے جانے کے لیے، مد حکم کے لیے، اس کو یطلق علی الامساک ساعتاً، اس لیے کہ یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے یہ جو تین چیزیں ہیں جن سے روزے میں رکنا ہوتا ہے، کھانا پینا اور جمع جو ہے، تو تھوڑی دیر رکنے پر بھی صوم کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہاں پر یہ غایت ہے اور یہ غایت اسقاط ہے، تو اس نے اپنے ماورا کو یعنی اوپر کے حصے کو ساکت کر دیا، اور اگر یہاں پر یہ غایت نہ ہوتی تو پھر پورے ہاتھ کو دھونا لازمی و ضروری ہوتا۔ پھر والقاب والعظم الناتی والصحیح ومنہ القائب، پھر مصنف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قاب کا ذکر آیا ہے تو قاب سے مراد وہ ابری ہوئی ہڈی ہے، وہو صحیح، اور یہی صحیح ہے۔ یہ کہہ کر وہو صحیح کہہ کر اصل میں اعتراض کیا ہے اس روایت سے جسے شام نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ قاب اس جوڑ کا نام ہے جو وسط قدم میں تسمہ باندھنے کی جگہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ صحیح کہہ کر بتایا کہ قاب سے مراد جو ہے وہ ہڈی نہیں ہے جس کا ذکر جو ہے شام نے حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے کیا ہے، بلکہ یہاں پر مراد ابری ہوئی ہڈی ہے، اور اسی سے قاب سے ہی قائب مشتق ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔